کریم نے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 2015 میں کریم نامی کمپنی پاکستان آئی، اس سے پاکستان میں ٹیکسی کا جدید نظام متعارف کروایا۔ گزشتہ 3-4 سال میں 2-3 نئی کمپنیاں آئی ہیں، ان ڈرائیو اور اس کے بعد یانگو 2023 میں۔ ان دو کمپنیوں نے بہت ٹف ٹائم دیا کریم کو۔ جو کریم کا کسٹمر تھا وہ ان ڈرائیو کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا۔ ان ڈرائیو نے جو ہے وہ اس میں صارف کو ایک جو ہے اس نے اتھارٹی دی اور صارف کو اختیار دیا کہ وہ کرایہ اپنی مرضی سے طے کرے۔ 60% جو شیئر ہے وہ ان ڈرائیو کے پاس ہے۔ نمبر 2 پہ یانگو ہے جس کے پاس 30% شیئر ہے۔ بائکیا سروس ہے جس کے پاس 6% شیئر ہے، اور سب سے آخر میں کریم ہے جس کے پاس صرف 3% شیئر رہ گیا تھا۔ فوڈ پانڈا کے سے وہ مقابلہ نہیں کر پائے، بالآخر اپنی 1 سال کے بعد وہ سروس بند کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ٹیکسی سروس کے حوالے سے۔ پاکستان میں جدید ٹیکسی سروس متعارف کروانے والی کمپنی نے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس نے پاکستان سے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں 10 سال قبل، تو صرف پاکستان میں جو ہے پرانا ٹیکسی کا سسٹم رائج تھا، جس میں جو ہے وہ مسافر جو ہے وہ سڑک پہ جاتا تھا، جا کے ٹیکسی ڈھونڈتا تھا یا رکشہ ڈھونڈتا تھا، اور اس کے جو ڈرائیور تھا اس کی بارگیننگ کرتا تھا اور اپنی منزل مقصود تک جاتا تھا۔ 2015 میں کریم نامی کمپنی پاکستان آئی، اس سے پاکستان میں ٹیکسی کا جدید نظام متعارف کروایا۔ موبائل کے ذریعے ٹیکسی کی بکنگ ہوتی تھی، موبائل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کرایہ طے کرتے تھے، اپنی منزل مقصود تک چلے جاتے تھے۔ آپ کو سمپل اپنے موبائل میں کریم کی جو ہے اپلیکیشن تھی وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھی۔ اس کے بعد آپ بہت سارے ڈرائیور آپ کے رابطے میں آ جاتے تھے، جہاں سے آپ نے جانا ہوتا تھا وہ جگہ لکھتے تھے، اور اس میں جو کمپنی جو ہے ایک مناسب کرایہ کہہ لیں خود ہی طے کرتی تھی، اور اس میں بتاتی تھی کہ یہ کرایہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے تو وہ آپ کو ڈرائیور بھیج کر گھر سے پک کر لیتی تھی۔ اس میں آسانی یہ تھی کہ آپ کا جو ہے سڑک پہ جا کے ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا کہ کوئی آپ کسی ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہیں، کسی رکشے کا ویٹ کر رہے ہیں، کسی بائک کا ویٹ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اس سے پاکستانی جو ہے وہ مسافر کہہ لیں یا پاکستانی جو صارفین تھی ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ ان گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنی ٹیکسی بک کرتے اور ان کی ٹیکسی گھر پر آ جاتی تھی۔ لیکن آج جو ہے وہ کریم نے پاکستان میں اپنا آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کریم نے تقریباً 10 سال پاکستان میں آپریٹ کیا ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی کمپنی تھی جس کا بڑا مارکیٹ شیئر تھا، لیکن وہ مارکیٹ شیئر آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا، اور آخر میں بالکل صرف جو ہے اس پر 3% شیئر رہ گیا تھا مارکیٹ شیئر، جس نے مجبور کیا کہ وہ اپنی یہاں سے بزنس کو شٹ ڈاؤن کر دیں۔ گزشتہ 3-4 سال میں، ہم بلکہ 5 سال میں کہہ لیں، تو 2-3 نئی کمپنیاں آئی ہیں۔ ان ڈرائیو نامی کمپنی 2021 میں آئی تھی، اور اس کے بعد یانگو 2023 میں۔ ان دو کمپنیوں نے بہت ٹف ٹائم دیا جو ہے وہ کریم کو۔ انہوں نے جو ہے زیادہ بہتر سہولیات دیں، زیادہ اچھی سروس دی، اور سب سے جو اچھی بات تھی ان کی، انہوں نے کرائے بہت کم آفر کیے لوگوں کو، جس سے جو ہے جو کریم کا کسٹمر تھا وہ ان ڈرائیو کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا۔ ان ڈرائیو نے جو ہے وہ اس میں صارف کو ایک جو ہے اس نے اتھارٹی دی اور صارف کو اختیار دیا کہ وہ کرایہ اپنی مرضی سے طے کرے۔ یعنی اس میں ان ڈرائیو کے کرایہ طے نہیں کرتی، بلکہ صارف خود جو ہے وہ ڈرائیور کو کرایہ آفر کرتا ہے۔ اگر آپ نے صدر سے، اگر آپ نے کیماڑی جانا ہے یا صدر سے آپ جوہر جانا ہے، تو جو آپ کو کرایہ مناسب لگتا ہے آپ وہ آفر کریں۔ اگر اس کرایے پر کوئی جو ہے ڈرائیور یا کوئی جو ہے کیپٹن راضی ہوگا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، ورنہ وہ اپنی آفر آپ کو دے گا، اور اگر آپ کو اس کی آفر مناسب لگتی ہے تو آپ اس کی آفر ایکسیپٹ کریں گے اور چلے جائیں گے اپنی منزل مقصود پر۔ اس جو ہے جو کرائے کے جو ہے وہ جو بینیفٹ تھا ان ڈرائیو میں لوگوں کو بہت زیادہ ملا، جس سے جو ہے وہ لوگ ڈائیورٹ ہوئے ان ڈرائیو کی طرف۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے جو لیڈنگ جو مارکیٹ پلیئر ہے ٹیکسی کا، جو آن لائن ٹیکسی کہہ لیں یا موبائل بیسڈ ٹیکسی کہہ لیں، اس کا جو سب سے بڑا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ ان ڈرائیو کے پاس ہے۔ 60% جو شیئر ہے وہ ان ڈرائیو اس وقت اپنے جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ نمبر 2 پہ یانگو ہے جس کے پاس 30% شیئر ہے، اور اس کے بعد جو ہے بائکیا سروس ہے جس کے پاس 6% شیئر ہے، اور سب سے آخر میں کریم ہے جس کے پاس صرف 3% شیئر رہ گیا تھا۔ چونکہ شیئر کم ہوا تو کمپنی جو ہے وہ خسارے میں جانا شروع ہو گئی۔ کریم نے 3 برس قبل جو ہے وہ پاکستان میں فوڈ سروس بھی جو ہے وہ متعارف کرائی، فوڈ کی ڈیلیوری کا کام انہوں نے شروع کیا، لیکن فوڈ پانڈا کے سے وہ مقابلہ نہیں کر پائے، اور انہوں نے بالآخر اپنی 1 سال کے بعد وہ سروس بند کر دی، اور آج کریم جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا آپریشن بند کر دیں۔ کریم کے جو CEO ہے مدثر شیخہ، انہوں نے آج اپنے لنکڈن جو اکاؤنٹ ہے اس پہ اعلان کیا ہے کہ جولائی 18 کے بعد جو ہے وہ کمپنی اپنا آپریشن جاری نہیں رکھے گی، اور جولائی کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے صارفین کو سروس کریم کی نہیں مل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ
जिन लोगों के बैलेंस हैं, जिन लोगों के ड्यूज़ हैं, उनको सेटल करेंगे। अगले 1 महीने में 18 जुलाई तक कंपनी जो है सर्विस जारी रखेगी। 18 जुलाई के बाद कंपनी की सर्विस सस्पेंड हो जाएगी। उस बाद कंपनी अपने सेटलमेंट करेगी और 18 सितंबर तक जो है वो पाकिस्तान में जितने भी उनके जो सेटलमेंट हैं उनको पूरा करने के बाद वो यहाँ पर अपना ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर देगी। यानी 18 जुलाई के बाद लोगों को करीम की सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। अब इसमें देखते हैं कि कुछ जो करीम के पास बिज़नेस था B2B था, वो उनका बिज़नेस अच्छा था जिससे इस वक्त वो जो है वो कंपनी चल रही थी। अभी देखते हैं कि कंपनी उस बिज़नेस को भी कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा एक जो है वो अभी सवाल बाकी है। कंपनी ने इस बारे में कोई वजाहत नहीं की, लेकिन जो मुदस्सिर शेखा साहब हैं, CEO हैं जो करीम के, उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जी जो मुकाबले की सूरत हाल थी, जो उसमें जो है वो करीम इसमें मज़ीद मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो है करीम ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान से चला जाए और पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दे। लेकिन इसके साथ जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो एक अच्छी सर्विस थी करीम की, वो उससे लोग महरूम हो जाएंगे और 2 कंपनियाँ रह जाएंगी पीछे बड़ी, InDrive और यंगो। और ये उनके लिए भी सबक है कि InDrive और यंगो के लिए अगर वो मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगी, अगर वो फेयर जो उसके जो किराए हैं उनको मुनासिब नहीं रखेंगी या अपने कैप्टन्स को या अपने जो सार्फिन को मुतमईन नहीं करेंगी, तो फिर एक नई कंपनी जो है वो मार्केट में कोई ना कोई नई कंपनी आएगी, वो आके इनका मार्केट शेयर हासिल कर लेगी। कंपटीशन अभी मौजूद है पाकिस्तान में, जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी सर्विस चल रही है। इस वक्त लोग आम टैक्सी के मुकाबले में, आम रिक्शे के मुकाबले में इस पर राय करते हैं। खासतौर पर ख़वातीन जो अकेले ट्रैवल करती हैं वो इन ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है उस पर ज़्यादा भरोसा करती हैं कि उसमें आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही होती है, अपना जो आप ट्रैवलिंग कर रही होती हैं, अपने आप लोकेशन जो आपकी जो है उसे शेयर कर सकते हैं। आपकी फैमिली देख सकती है कि आप कहाँ हैं, इस वक्त कहाँ मौजूद नहीं है, आपकी जो टैक्सी बुक करवाई थी वो सही रास्ते पर जा रही है नहीं जा रही। तो इसने जो ऑनलाइन टैक्सी ने अगरचे जो है जो लोकल या डोमेस्टिक जो टैक्सी सर्विसेज को मुतासिर किया है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने सहूलियत भी पैदा की हैं। तो अब देखना यह है कि InDrive और यंगो ये अपने सार्फिन को किस हद तक मुतमिन कर सकते हैं। क्या करीम के जाने के बाद उनकी सर्विस में मज़ीद बेहतरी आती है या वो कंपटीशन को हल्का लेते हुए अपनी सर्विस को ख़राब करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह अगले हम वीडियो में बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया।